جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا جس کے ساتھ نوحہ کرنے والی عورت ہو۔ وہ خیال ہوتا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے اور یہ یوں ہے تو یوں ہے، یہ ان کا خیال غلط ہے، تو دنیاوی باتیں کرنی چاہیے کیا؟ یہ کوئی ثابت نہیں ہے جنازے کے ساتھ کلمہ پڑھنا۔ کبھی کبھار یاد دہانی کے لیے کوئی ایک آدمی اونچی آواز سے ذکر کر لے تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے کہ بلند آواز سے ذکر الہی کرنا یقیناً یہ دور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا دور صحابہ میں رائج نہیں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست و احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ہوں ربنواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ربنواز خان آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک سوال عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ کیا جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ بعض لوگ اس کو جائز بلکہ متحسن عمل قرار دیتے ہیں اور بعض لوگ اس کو ناجائز بلکہ حرام قرار دیتے ہیں۔ تو ناظرین، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام سے رہنمائی لیتے ہیں کہ وہ اس مسئلے پر کیا رائے دیتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اہل حدیث مسلک کی مشہور و معروف شخصیت ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ کو سنتے ہیں۔ ان کے بعد اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے عظیم مبلغ مولانا محمد اجاز اتار قادری صاحب، اور ان کے بعد انجینئر محمد علی مرزا۔ ان کے بعد اہل سنت و جماعت دیوبند کے مشہور و معروف شخصیت مفتی طارق مسعود صاحب، اور آخر میں بریلوی مکتبہ فکر کے مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کو سنتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا جس کے ساتھ نوحہ کرنے والی عورت ہو، یعنی عورتیں عام طور پہ چیختی چلاتی، عربوں کے یہاں وہ بین کرتی جنازوں کے ساتھ چلتی تھی، تو اس کی بھی اجازت نہیں دی، یعنی کسی قسم کی بھی آوازیں بلند کرنا درست نہیں، چاہے کلمے کی ہو یا رونے دھونے کی ہو۔ ایک اور حدیث ہے، قیس بن عباد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جنازے، قتال اور ذکر کے وقت آواز بلند کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ آپ لوگ بھی جو اونچی اونچی دعائیں پڑھتے ہیں نا، یہ سیکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو روٹین نہ بنا لیں، یہ عادت میں نہیں ہونا چاہیے کہ گھر بیٹھ کے بھی صرف بلند آواز سے ہی آپ ہر وقت پڑھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے میں اونچی آواز یا آگ کے ساتھ نہ چلا جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تینوں حدیثیں لکھی گئیں، لیکن ان میں سب سے پہلے کون سی کوٹ کی جانی چاہیے تھی؟ سیکنڈ والی یا لاسٹ والی؟ سب سے پہلے کیوں لاسٹ والی؟ کہ جس میں آپ نے اونچی آواز سے منع کیا ہے، تو اصولی طور پر اونچی آواز منع ہے۔ نمبر 2، اونچی آواز کا ذکر بھی منع ہے، ذکر آپ اونچی آواز میں نہیں پسند کرتے تھے۔ نمبر 3، کیا منع ہے؟ جنازے کے ساتھ رونے دھونے کی چیخ پکار کی آوازیں بھی منع ہے۔ ٹھیک، تو ان تینوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنازہ بہت احترام اور کس سے وقار کے ساتھ لے جانا چاہیے، نہ کہ شور ہنگامہ کرتے ہوئے۔ شہادت تو یہ کہ اس طرح اس بار یاد آ جاتا ہے لوگوں کو، تو کلمہ شہادت اس طرح پڑھتے ہیں لوگ، تو یہ ایک اچھا اضافہ ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ پہلے ایک دور تھا کہ لوگ میت سے اپنے عبرت حاصل کرتے تھے، کچھ نہیں پڑھتے تھے، غور کرتے تھے کہ جس طرح اس کو آج لے چلے قبرستان کی طرف، کل میری باری ہے۔ پہلے تو لوگ غور و فکر کرتے تھے تو نہیں پڑھا جاتا تھا اس وقت۔ پھر جب یہ لوگ دنیاوی باتوں میں لگ گئے اور اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے تو پھر ان کو علماء کرام نے پڑھنے پر لگا دیا۔ تو لا الہ الا اللہ کا ہمارے ورد کیا جاتا ہے، ایک مخصوص طرز پر ورد کرتے ہیں اس کا، یہ بھی رائج ہے۔ جنازوں میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ دعوت اسلامی والے عام طور پر نعتیں پڑھ کے جنازہ لے جاتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں کعبے کے بدر الدجا۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے اور یہ یوں ہے تو یوں ہے، یہ ان کا خیال غلط ہے، تو دنیاوی باتیں کرنی چاہیے کیا؟ جنازے میں ادھر ادھر کی آنکھ نہیں چاہیے، کلمہ پڑھنے میں تو اچھا ہی ہے نا، اللہ کا نام لینے میں کیا برائی ہے؟ جنازے کے ساتھ کلمے کا ورد کرنا یا کلمہ شہادت بولنا یہ کوئی ثابت نہیں، خود سے نکال دیا انہوں نے، بدعت ہے۔ پھر جب ان کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کلمے کو بدعت کہہ رہے ہیں، کلمے کو نہیں کہہ رہے بدعت۔ آپ کی حالت تو یہ ہے کہ آپ کی مسجد کے باہر اگر کوئی بریلویوں کی مسجد کے باہر یا اللہ مدد لکھ دے نا بڑا سا، تو کیا بریلوی یا اللہ مدد نہیں مانتے ہیں؟ خرج دیں گے، وہ کہیں گے یا رسول اللہ مدد لکھو، یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد لکھو، یہ ہمارے فرقے کی نشانی ہے۔ کسی بابی کی مسجد کے باہر لکھیں لبیک یا رسول اللہ، اب لبیک یا رسول اللہ میں کوئی شرکیہ کلمہ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے سارے محبت ہے، کوئی رسول اللہ سے مدد نہیں مانگی ہوئی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے مددگار بنیں گے، آپ کے دین کے، ہم حاضر ہیں آپ کے دین کی حفاظت کے لیے۔ اس میں تو ہم حضور کو اپنی مدد آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے دین کی حفاظت کریں گے، حضور سے نہیں مدد مانگ رہے۔ تو کیا مجھے بتائیں کہ وابی لبیک یا رسول اللہ اپنی مسجد میں لکھنے دے گا؟ تو یہی حالت ہے میرے بھائی۔ تو یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں نا، تو ان کی اپنی حالت بھی یہی ہے، یہ کوئی ثابت نہیں ہے
जनाजे के साथ कलमा पढ़ना। जनाजा ले जाते हुए जो ऊंची आवाज़ से कलमा शहादत कहा जाता है, क्या इस तरह कहना ठीक है? सिद्दीक अकबर खोशाब से। नहीं भाई, ये ठीक नहीं है। जनाजा ले जाते हुए आहिस्ता कलमा पढ़ना चाहिए, या कोई भी जिक्र करना चाहिए आहिस्ता आवाज़ से। अलबत्ता कभी कभार याद दहानी के लिए कोई एक आदमी ऊंची आवाज़ से जिक्र कर ले ताकि लोगों को याद आ जाए और वो उसको देख के जिक्र शुरू कर दे तो ठीक है, लेकिन मुस्तकिल ऊंची आवाज़ से पढ़ते रहना ये साबित नहीं है। और वैसे भी ज़िक्र बिल जहर जो है ना, ये तरबियत की नीयत से दिल जमाने के लिए तो ठीक है, जैसे अहलुल्लाह खानकाहों में ज़िक्र बिल जहर कराते हैं ताकि एक ध्यान लगे, वो तो ध्यान लगाने के लिए या आदत ज़िक्र की डालने के लिए या चेक करने के लिए कि कौन जिक्र कर रहा है कौन नहीं कर रहा, कोई ऐसी मसलहत हो तो ज़िक्र बिल जहर जायज़ है। लेकिन फ़ी नफ्सी ही शरीयत में ज़िक्र बिल जहर बज़ाते खुद पसंदीदा नहीं है। आहिस्ता आवाज़ से जिक्र करने की शरीयत में हमें तरगीब है, इस बारे में हदीस भी मौजूद है। दूसरा है कि बुलंद आवाज़ से ज़िक्र इलाही करना यकीनन ये दौरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दौरे सहाबा में राइज नहीं था, ये बाद में हुआ। पहले ज़माने में बल्कि फ़ुक़हाए इस्लाम ने इसको मकरूह लिखा था, जनाजे के साथ बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना, लेकिन ये मकरूह तहरीमी नहीं, मकरूह तंज़ीही, यानी ना करना बेहतर है लेकिन करें तो कोई गुनाहगार नहीं, क्योंकि ज़िक्र इलाही से शरीयत ने कोई मना नहीं किया, बल्कि वो वक्त ऐसा है कि अगर ज़िक्र इलाही करेंगे तो बाइस नुज़ूल रहमत होता है, तो मुर्दे के लिए राहत के सामान होने का इम्कान है। मना क्यों किया था? मना इस वजह से किया था कि पहले दौर में लोग जब जनाजे में शिरकत करते थे तो हर एक जनाजे से इबरत हासिल कर रहा होता था, और ये जो सोच है, फ़िक्र है, ये ज़ाहिरी ज़िक्र से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि ज़ाहिरी ज़िक्र तो वैसे गफलत से भी आदमी करता है, लेकिन जब इंसान सोचता है, गौर कर रहा होता है, अपनी मौत को याद कर रहा होता है, इसके असरात बहुत ज़्यादा हमारे ज़ाहिर व बातिन पे पड़ते हैं, नफ्स व शैतान की गिरफ्त कमज़ोर होती है, इंसान आखिरत की तरफ माइल हो